صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کورس کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نشست ہے اس کا آج آخری چیپٹر ہے اور نشست نمبر اللہ کمی پیشی معاف فرمائے 23 کے لگ بھگ ہو گئی ہے، اور تمام نشستیں ورلڈ ریسرچ سینٹر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں، آڈیو میں چاہیے کسی کو مل جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی، اور ڈیٹا انشاءاللہ اس کا آج بھیج دیا جائے گا۔ کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بستی سمانین، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا، جا کر خشکی کی خبر لے آ، اور کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح نے جب خشکی کی خبر سنی تو جو بھی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی بولی بدلی ہوئی تھی، یعنی کہ الگ الگ زبان کے لوگ تھے۔ 80 افراد مختلف 80 زبان بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی، آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے، کشتی مشرق مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ عاشورہ کا روزہ مستند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو پھر دریافت فرمایا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرایا تھا اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جودی پہاڑ پر سے اترے تھے۔ بس انہی پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس دن روزہ رکھا، اور جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا گیا اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ اپنی جانب سے تجھ پر جو ہے اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا، آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ کیا ہوا کہ سارا واقعہ چلے جا رہا ہے۔ اس کورس کو کرنے کا اصل مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ نوح تو جانتے ہیں، نوح کے معاملات نہیں جانتے۔ نوح تو جانتے ہیں، نوح کے معاملات نہیں جانتے۔ کیا کیا؟ اتنا پتا ہے کہ 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، کشتی میں بیٹھ گئے، چلے گئے، بس۔ پھر کوئی پوچھے جی وہ کشتی کہاں تک گئی، کتنے دن گئی، پھر وہ اپنی عقل کے ترازو میں تولتا ہے، اوہو 1 مہینے میں جہاز امریکہ پہنچ جاتا ہے، سعودیہ پہنچ جاتا ہے، برطانیہ پہنچ جاتا ہے، ٹائٹینک اتنے دن تک چلتا رہا، مورٹینیا اتنے دن تک چلتا رہا، اولمپیا اتنے دن تک چلتا رہا، پھر وہ اپنی عقل کے مطابق دیتا ہے۔ نہیں، سارا کچھ کتابوں میں، قرآن میں، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ہمیں پتا ہو، ہم اس کو واقعہ نصیحت کے طور پر بھی اپنے بچوں کو اگر بتائیں تو اس چھوٹے سے واقعے سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ بیٹا ایک تو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ نوح کا بیٹا کنعان ہونا کافی نہ تھا جب تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس کو قبول نہ کر لے اور اللہ کو نہ مان لے۔ اگر صرف بیٹا ہی ہونا کافی تھا تو پھر نوح کا بیٹا کنعان مرتا نہیں، بچ جاتا۔ طوفان کا 40 دن تک رہنا
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے. 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم کو عاشورہ کے دن اترے تھے. طوفان کا پانی 40 دن میں زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا. 40 دن پانی اور تغیانی میں تھا. پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. 6 ماہ کے بعد زمین پر ہوا نمودار ہوئی. زمین نمودار ہوئی 6 ماہ تک، یعنی ایک بارش برسی 40 دن، پانی رہا 6 مہینہ، زمین نہ تھی. اور پھر زمین نمودار ہوئی کب؟ 6 ماہ بعد. حضرت نوح کا انگور کی بیل لگانا. ریاض العلماء میں درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی ایک بیل لگائی تو ابلیس آیا اور اس نے بیل پر پھونک ماری اور وہ سوکھ گئی. حضرت نوح کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کے باعث غم زدہ اور متفکر ہوئے. ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے اس افسردگی کا سبب پوچھا. حضرت نوح نے اسے صورتحال بتا دی تو ابلیس نے ان سے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اس انگور کی بیل کو سرسبز کرنا چاہیں تو مجھے 7 چیزوں کی بھیٹ چڑھانے کی اجازت دے دیں. حضرت نوح نے کہا کہ کر گز رو. یہ لفظ میں صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے. حضرت نوح نے کہا کہ کرگز رو نہیں، آگے کٹا، ہاں شاید یہی ہوگا، کٹا ہوا ہے آگے. کر گزرو، ٹھیک ہے، اللہ کا بیشی معاف فرمائے. کر گزرو. اس پر ابلیس نے ایک شیر، ایک ریچھ، ایک چیتا اور ایک گیدڑ کی طرح کے اپنا بالونی کتے کی طرح، کاٹ کھانے والی لومڑی کی طرح چاپلوسی اور مرغ کی طرح بلند آواز چیخ مارنے والا جانور ذبح کیا. تو حضرت نوح نے کیا کہا کہ کر گزرو. اس پر ابلیس نے ایک شیر، ایک ریچھ، ایک چیتا اور ایک گیدڑ کی طرح کا بالونی کتے کی طرح کاٹ کھانے والا، لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرغ کی طرح بلند آواز سے چیخ مارنے والا جانور ذبح کیا اور ان جانوروں کا خون انگور کی بیل کی جڑوں میں ڈال دیا. انگور کی بیل فوراً سرسبز ہو گئی اور اس بیل پر 7 رنگ کے انگور لگ گئے. اس سے پہلے انگور کی بیل پر صرف ایک ہی رنگ کے انگور لگتے تھے. اس وجہ سے شراب پینا شیر کی طرح بہادر، ریچھ کی طرح قوی، چیتے کی طرح اپنا وسیلہ اور گیدڑ کی طرح بھونکارا اور کتے کی طرح لڑاکا اور لومڑی کی طرح چالاک اور چاپلوس مرغے کی طرح آواز نکالنے والا بن جاتا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر شراب حرام کر دی گئی. حیات الحیوانات حوالہ. اچھا، شراب پتنی آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ہم تو لڑکے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. شراب پینے کے بعد جو کمزور سے کمزور بھی ہوگا نا، وہ بھی دلیر بن گیا، اوے گلی میں مت آئیو. وہ نخری کی حالت ہے، اس کو کان کے نیچے ایک چماٹ پڑے تو دوسرا مانگے نہیں، وہ پانی بھی نہیں مانگے، تو وہ بڑی دلیری اس میں آ جاتی ہے اور بڑی تیاری. تو وہ ساری تھوڑی سی فطرتی طور پر وہ چیزیں وائی. بعد میں شراب حرام ہو گئی. پھر جس طرح سے ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی پہلے حلال تھی، بعد میں قرآن کی آیتیں اترتی رہی، پھر حرام ہو گئی. حام بن نوح کا زندہ ہونا. ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو، اس سے کشتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی. پھر آپ علیہ السلام نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا
اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت ہو گئی۔ اس ڈرانے نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ چوڑی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں چوپائے تھے، دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے۔ جب اس کشتی میں جو سوار ہوئے حضرت نوح کی کشتی میں جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ہلانے سے اس سے ایک نر اور مادہ خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچل کھانے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو اپنا بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا حضرت نوح کو شیروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح نے کوے کو بھیجا شیروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے حضرت نوح نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بدوا دے دی فرما دی۔ پھر حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا اور وہ چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا۔ آپ اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا، چونچ میں زیتون کا پتا، اور اس سے معلوم ہوا کہ پانی اب خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے کبوتر کی گردن پہ اسارا کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اس وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی بن گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت نوح کی عمر مبارک، حضرت نوح کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے ہیں، اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، کوئی 1400 سال بتاتا ہے اور بعض تو 1700 سال بتاتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت نوح کا قصہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چیپٹر ختم ہوا، مجھے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملا اس چیپٹر سے، اسی بہانے مطالعے کا بھی ٹائم ملا۔ کوے کی فطرت ہے، آپ اس کی طرح سے اشارہ کر دو ایسے ڈر کے بھاگے گا۔ یہ جو گینگسٹر لوگ ہوتے ہیں نا، انڈر ورلڈ گینگسٹر، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شعبے میں کوے کی پھرتی ہو، کوئی خالی جھوٹا اشارہ بھی کرے تو گل فناش فنش، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ۔ کیا پتا وہ حقیقت میں بھی فائر نہ کر دے، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو، بس تم ڈرائے اور نکل لو پتلی گلی سے۔ تو گینگسٹر اس رول کو اپناتے ہیں کہ کوے کی پھرتی ہونی چاہیے ہمارے پاس، تو کوے کی تو۔ اور کبوتر کتنی محبت والا پرندہ ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ویشی جانور کیسے بنے، رحم دل جانور کیسے بنے، یہ ساری چیزیں کیسے بنی، انگور کے کلر کا کیا مسئلہ تھا، ساری چیزیں کھل کے آئی۔ آج سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، نہ پڑھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتابیں نہیں اٹھائی، لکھی ہوئی ہر چیز ہے۔ آپ میری یہ بات آج نوٹ کر لو، یہ 21ویں صدی آخری صدی ہے کتابوں کی۔ عالم اور عالماؤں کی قرآن سے ان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اسلامی کتابوں کی یہ نارمل، یہ جو آپ نے میں نے علماؤں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو مٹایا جا رہا ہے دنیا سے۔ مدرسوں پر اتنے حالات بنا دیے جائیں گے، ایسے ایسے حالات بنا دیے جائیں گے کہ ڈسکورسز کے نام پہ مدرسوں کو کنورٹ کیا جائے گا یونیورسٹیز میں، اور یونیورسٹیز میں لبرل تعلیم بھی دی جائے گی۔ جس طرح سے نالی کے اندر گندے پانی میں ایک ہیرا پڑا ہو بڑا قیمتی، آپ اس پر سے پانی ہٹاؤ، اسی ٹائم وہ پھر گندا ہو جائے، آپ پھر ہٹاؤ وہ پھر گندا ہو جائے۔ کوئی پوچھے بھائی کیا کر رہا ہے، آپ کہو جی میں تو وہ ہیرے پہ سے گندا پانی ہٹا رہا ہوں، ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ وہ بولے گا بے بیوقوف 10 بار ہٹا لے کوئی فرق نہیں پڑتا،
جب تک اس ہیرے کو اس نالی سے باہر نہ نکال لے تب تک اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تیرا بار بار پانی ہٹانے سے. تو اسی طرح دنیا کا ایک رواج ہے کہ کالج سسٹم میں اس چیز کو لے آؤ تاکہ اس غلازیت میں جو لوگ لبرل تعلیم ایجوکیشن سسٹم کا بہت اچھا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ لبرل پروفیسر کمیونسٹ ذہن کے رکھنے والے ملحد قسم کے لوگ ایتھلکس ٹائپ کے لوگ وہ آپ کے ذہنوں میں ایسے فطور بھر دیں کہ پھر آپ اسلام پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دو. یہ سارا کا سارا ہو اور وہ سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے. بچنے کا راستہ کوئی ہے ہی نہیں. ایک راستہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں فتنے سے لڑنے کے صرف 2 راستے ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہ کہیں کتابوں میں نہ کہیں تفاسیر میں نہ کہیں اور ہے. پہلا راستہ یا تو پہاڑوں میں جا کر رہ لو, یہ فتنے پہاڑوں میں تھوڑے کم آئیں گے شہر کی نسبت. کوئی بھی اسٹیج شو ہوتے ہیں گانے کے لڑکیوں کے ناچنے کے وہ شہروں میں ہی زیادہ ہوتے ہیں. گاؤں میں جائیں تو گاؤں والے مار کے بگایا بیوقوفا ماحول خراب کر رہے ہو نکلو یہاں سے. تو شہر کی نسبت گاؤں میں فتنے تھوڑے کم ہوں گے مگر کم ہوں گے. دوسرا یا تو ابدی حیاتی حاصل کر لو, نفس کو مار دو, فتنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دو, لڑیں گے ہم ان فتنوں کے خلاف, ابدی حیاتی حاصل کر لو. بس اس حیاتی کو لے کر چلتے رہو, جہاں فتنہ اٹھے گا ہم لڑیں گے. یہ جو ابھی کچھ دن سے بہت ٹک ٹاک پہ مشہور ہو رہی ہے عائشہ مانو, وہ میرا دل یہ پکارے آجا, بڑی مشہور ہو گئی. ہندوستان سے بندہ پاکستان آ رہا ہے جی, شادی کریں گے کس سے مانو سے, کیوں جی بڑی خوبصورت ہے وہ, 15 لاکھ مہر دینے کو تیار ہوں. بڑی مشہور ہو گئی. پرسوں جب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دوست بحث کر رہے ہیں, نہیں جی غلط کیا کر رہی ہے, آج ایکسپوز ہو گئی وہ لڑکی بھی. پتا چلا کل وہ اپنا پارٹیز میں ڈانس کرتی تھی, چرس بھری سگریٹیں پیتی تھی, اس کی وہ ویڈیو بھی عام ہو گئی, آ گئی چرس پینے والی ویڈیو اس لڑکی کی. بڑی بولڈ ٹائپ کی لڑکی ہے وہ, اور لوگ تو اس کو دیکھ کے لڑکے تو فدا ہوئے پڑے. کچھ ماں ہے لڑکی کتنی پیالی ہے, کتنے اچھے مشرقی لباس میں ڈانس کر رہی ہے. اور اس کا ڈانس کرنے کو چھوڑو, اس نے جو بیچ میں ڈانس کے اسٹیپ کیے وہ کیا تھے, وہ تو کسی بےہودہ قسم کے کلچرل ڈانس تھے. اور آج وہ لڑکی بھی ایکسپوز ہو گئی. میں آج بیٹھا ہوا ایک چیز سوچ رہا تھا, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا, بس ایسی سوچ رہا تھا, ذہن میں ایک بات تھی کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکی آئی جس کا نام عائشہ اکرم تھا. 14 اگست پہ اس نے سارے لونڈے چپاٹے لڑکوں کو ٹک ٹاک پر انسٹاگرام پر میسج کیے, ہائے گائز میں مینار پاکستان آ رہی ہوں, جس نے مجھ سے ملنا ہے آ جائے. پھر لڑکے تو ایسے ملے کہ کپڑے بھی پھاڑ دیے, پھر رو رہی تھی میری عزت اٹھ لی, میرا یہ کیا. تو لوگوں نے کہا تیرے کو کہا کس نے تھا کہ 4000 لڑکے کو ادھر بلا تو, اور ان کے بیچ میں تو اکیلی لڑکی جا. تو اس کا نام بھی میں نے دیکھا کہ عائشہ, اس نے بھی یہ سارا پروپیگنڈا جان کر کے کیا تاکہ فیم ملے, بدنام ہوں گے تو فیم نہ ملے گا, بعد میں ایکسپوز ہوئی. پھر ایک لڑکی آئی عائشہ مانو, یہ ڈانسر ابھی جو آئی جس کا ڈانس بڑا مشہور ہوا, اس کا نام بھی عائشہ, یہ بھی ایکسپوز ہو گئی. تیسری لڑکی ابھی ایک اور اٹھی ہے, پتنی لاہور کی ہے, کہاں سے لگتی تو اللہ کبھی پیچھے معاف فرمائے, دکھنے میں تو کرسچن لگتی ہے, واللہ علم کرسچن ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا. نہ اس کا عائشہ, اس کا بھی نام عائشہ. اس کے بھائی سے پوچھا جی کیسے, جی میں تو اپنی بہن کے ٹھمکے کی وجہ سے بڑا مشہور ہو گیا. اس کی بہن نے گانے میں ٹھمکا مارا, وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی, اور وہ بابا لوگ اس کے بعد ویڈیو بنانے پہنچ گئے ادھر ٹھمکے والی عائشہ کے نام سے. یہ سارے ناموں میں عائشہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یا تو جان کر کے کسی سازش کو کیا جا رہا ہے کہ عائشہ نام کو بدنام کرنے کے لیے, یا تو یہ سارا پھر میرا ایک وہم ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو برحال میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا, بس وہ میں سے ہی بیٹھا ہوا تحقیق کر رہا تھا. تو اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.